Dears, in today's tutorial, we will learn how to perform one-way ANOVA in R. یعنی آج کے ٹوٹوریل میں ہم یہ لرن کریں گے کہ ہم کس طرح آر میں ون وے انالیسز آف ویریئنس کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو پرفارم کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ون وے یا ٹو وے انالیسز آف ویریئنس ہمارے پاس ہے کیا چیز، ٹھیک ہے۔ تو دراصل یہ جو انووا ہے ہمارے پاس، اگر ہم ٹی ڈسٹریبیوشن کو دیکھیں تو ہم وہاں پر صرف اور صرف دو پاپولیشن کے درمیان کمپیریزن چیک کرتے تھے کہ ویدر اس کا جو پاپولیشن مین ہے وہ ہمارے پاس سیم ہے یا سیم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس جب کیس اس طرح آ جائے کہ دو سے زیادہ پاپولیشن مین ہو، تین وہ بھی ہم اسی میں کر سکتے ہیں ٹی میں، لیکن جب ہمارے پاس اس سے زیادہ ہو، 4 ہو یا 5 ہو، تو وہاں پر ہم جو ہے ٹی ڈسٹریبیوشن کے بجائے ہم انالیسز آف ویریئنس کو پریفر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا ٹیکنیک ہے جس میں ہم دو سے زیادہ پاپولیشن مین جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں، اور ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ویدر ہمارا جو پاپولیشن مین ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفر کر رہی ہے یا یہ جو ہے ہمارے پاس انسگنیفیکنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں ٹیسٹ claim about mean differences between two or more population by using two or more sample test. The hypothesis is very similar to independent Meyer t-test, but now we can apply when we have more than two groups. یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ایک سملر ٹیسٹ ہے ٹی کیس، جس طرح ہم ٹی ٹیسٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم انووا بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو تب اپلائی کریں گے جب ہمارے پاس دو سے زیادہ گروپس ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3 اور گروپ 4 ہے۔ اب ہم آتے ہیں اور اس کے ازمپشن جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے ازمپشن ہمارے پاس کیا کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ازمپشن میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہوگا آبزرویشن نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ود ان ایچ پاپولیشن۔ یہ جو آبزرویشن ہے ہمارے پاس یہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو ڈسٹریبیوشن ہوگا وہ نارمل ہوگا۔ دوسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ پاپولیشن ویریئنسز آر ایکول، تمام جو ہے پاپولیشن کے ویریئنسز ہے وہ ہمارے پاس سیم ہے۔ ہوموجینٹی آف ویریئنس، اور اس کو ہم ہوموجینٹی آف ویریئنس بھی کہہ سکتے ہیں یا ہوموسیڈاسٹیسٹی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آبزرویشن جو ہے جو کہ ہمارے پاس سیمپل میں آبزرویشن ہوں گے وہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ہے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوں گے۔ اب ہمارے پاس اس طرح ہے کہ اس کا کوشچن ہمارے پاس کس طرح ہوگا، تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں یہاں پر تو یہ ہمارے پاس گروپ 1 ہو گیا، یہ گروپ 2 ہو گیا، یہ گروپ 3 اور یہ گروپ 4، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس 4 گروپس ہے، یعنی 4 پاپولیشن ہے، اور اس سے ہم نے یہ سیمپلز دیے ہیں۔ یہ ہمارے پاس گروپ 4 کا سیمپل گروپ، یعنی میں نے گروپ کو جو ہے وہ اے بی سی اور ڈی کا نام دیا۔ اب ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ادھر ہمارا جو 4 پاپولیشن ہے اس کے مین ہمارے پاس سگنیفیکنٹلی ڈفر کر رہی ہے یا یہ ہمارے پاس انسگنیفیکنٹ ہے، یعنی سیم ہے۔ تو ہم یہ آر میں کس طرح چیک کریں گے؟ تو اس کے لیے آپ اس طرح کریں گے کہ آپ آر میں آئیں گے، اور لیٹ سے میں نے یہاں پر جو ہے سب سے پہلے فارمولیشن کو سیٹ کیا ہے، یعنی فارمولیٹ دا نل اینڈ الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس، ٹھیک ہے۔ تو آپ سملر وے میں آپ ہمارے پاس فارمولیشن کیا ہوگا، دا ٹرو مین آف آل گروپس آر ایکول اگینسٹ دا ٹرو مین آف آل گروپس آر ناٹ سیم، یا ناٹ ایکول، دونوں ایک ہی بات ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں جو یہ ڈیٹا گیون ہے، یہ والی ڈیٹا ہم یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک جو ہے ہم اس ڈیٹا کو انٹر کریں گے۔ لیٹ سے میں نے یہاں پر جو ہے اس کو ڈیٹا 1 کا نیم سے جو ہے وہ اسائن کیا ہے، ڈیٹا 1 ایکول ٹو سی، پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر جو ہے وہ ڈیٹا دیا ہے۔ اب اس کے بعد گروپس ہے، چونکہ یہاں پر ہمارے پاس یہ گروپ اے کا آبزرویشن ہے جو کہ ہمارے پاس ٹوٹل 9 آبزرویشنس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 1 ہو گیا، یہ 2 ہو گیا، 3 4 5 6 7 8 9، ٹھیک ہے۔
تو آپ اس طرح کریں گے کہ آپ گروپس میں آ جائیں گے. گروپس ایکول ٹو سی. آپ اس کو جو ویریبل نیم ہے آپ کچھ بھی اسائن کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے 9 ٹائمز اے لکھا. اس کا مطلب ہے کہ 9 ٹائمز اے کا مطلب ہے کہ یہ جو 9 ویلیوز ہے پہلے یہ گروپ اے کا ہے. پھر اس کے بعد میں نے بی جو ہے وہ 9 ٹائم اسائن کیا ہے اس میں. یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں, تو اس کو بھی میں نے جو ہے وہ 9 ٹائمز لکھا. اس کا مطلب ہے کہ ریمیننگ جو 9 آبزرویشنس ہے اس کے بعد یہ اے کے بعد وہ ہمارے پاس گروپ بی کا آبزرویشن ہے. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے سی کا نیم جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ انٹر کیا ہے 9 ٹائم. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس کہ جو بی کے بعد جو آبزرویشن ہے اس میں 9 جو ہے وہ سی کے ہے, اور ڈی جو ہے یہ ہمارے پاس ان سملر وے جو ہے ہم اس کو انٹر کریں گے. ٹھیک ہے, تو سمپلی آپ اس کو رن کریں کنٹرول انٹر کے ساتھ اور اس کو بھی رن کریں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ ماڈل ایکول ٹو, آپ جو ہے ویریبل نیم میں آپ پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگا کہ آپ ماڈل کا نام کچھ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں اتنا او نہیں ہے, تو میں نے سمپلی ماڈل لکھا. پھر اس کے بعد اے او وی. اے او وی کا مطلب ہے انالیسز آف ویریئنس. ٹھیک ہے, انالیسز آف ویریئنس. اب یہاں پر جو ڈیٹا ہے یہ ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ہے, اور یہ جو گروپس ہے یہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے سمپلی یہاں پر لکھا ڈیٹا ڈیپینڈز آن گروپس. ٹھیک ہے, تو کنٹرول انٹر کے ساتھ اس کو رن کریں اور ماڈل کو بھی رن کریں. تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے سم آف اسکوائر آ گیا, سم آف اسکوائر آف گروپس, اور پھر اس کے بعد اس کا ریزیڈیول ہے. یہ اصل میں ہمارے پاس ٹریٹمنٹس ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ریزیڈیول کا مطلب ہے ہمارے پاس ایرر ہے. یہ اس کا ڈگریز آف فریڈم ہے 3 ہے اور یہ 32 ہے. اب اس کے بعد ہمیں تو ایپ کی ویلیو وغیرہ یہ نہیں ملی, تو آپ سمپلی لکھیں گے سمری, پھر اس کے بعد ماڈل. تو آپ سمپلی یہاں پر آ جائیں گے, میں نے یہاں پر سمری لکھا. ٹھیک ہے, یہاں پر سمری, پھر اس کے بعد بریکٹ میں ماڈل. تو کنٹرول انٹر کے ساتھ ہم اس کو رن کرتے ہیں. تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک انووا ٹیبل جو ہے وہ کمپلیٹ انووا ٹیبل یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ پریزنٹ ہو گیا. تو یہاں پر یہ جو گروپس ہے یہ ہمارے پاس لیٹ سے ٹریٹمنٹس ہے, اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ریزیڈیولز, یہ ہمارے پاس ایرر ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈگری آف فریڈم اس کا 3 ہوگا چونکہ ہمارے پاس 4 ہے, اور 4 - 1 3 آتا ہے. پھر اس کے بعد 32 ہے, اور ٹوٹل ڈگریز آف فریڈم ہمارے پاس 35 آ رہی ہے. پھر اس کے بعد سم آف اسکوائر ہے, یعنی سم آف اسکوائر آف ٹریٹمنٹ اور سم آف اسکوائر آف ایرر. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس مین اسکوائر ہے. مین اسکوائر کا مطلب ہے کہ سم آف اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی اٹس ڈگریز آف فریڈم. پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس مین اسکوائر آ گیا. یہاں پر ہمارے پاس سم آف اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی اٹس ڈگریز آف فریڈم, اور ایف ویلیو ہمارے پاس اس طرح آئے گا کہ سم آف اسکوائر آف مین اسکوائر ٹریٹمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی مین اسکوائر ایرر. تو یہاں پر ہمارے پاس ایف ویلیو آ رہا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس یہ جو پی ویلیو ہے ہم اس سے جو ہے وہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس اگر یہ جو ہے یہ 0.05 سے لیس آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا H0 جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادروائز وی ایکسیپٹ آور نل ہائپوتھیسس. سو ان دیٹ کیس we will accept our null hypothesis because the p-value is much greater than 0.05. So we conclude that the true mean of all groups are same. Here in H0 we put our null hypothesis that the true mean of all groups are equal. So in that case we will accept our null hypothesis, so which means that we accept our null hypothesis and the true mean of 4 groups are same. تو ہوپفلی آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں